ڈپٹی نذیر احمد یہاں پہ پڑھے بھی اور پڑھائے بھی. پیارے لال ایک مشہور ریاضی دان ہوتے تھے، وہ بھی یہاں تھے. لیکن یہ 1857 کی جو جنگ تھی اس کے اندر یہ کالج جو ہے وہ تو ختم ہو گیا. بعد میں پھر علی گڑھ کالج کھلا، لیکن خود کلونیل پیریڈ میں پہلی یونیورسٹی انہوں نے کلکتہ میں بنائی تھی، کلکتہ یونیورسٹی. اچھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ کلکتہ میں ہی انہوں نے ایک مدرسہ بنایا تھا جو مدرسہ عالیہ کے نام سے تھا، جہاں پر مشرقی علوم جو ہے وہ پڑھائے جاتے تھے. لیکن اس کے اندر جو پرنسپل رکھے جاتے تھے وہ یورپین ہوا کرتے تھے، جو عربی فارسی کے ماہرین ہوتے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے سنسکرت کالج جو ہے بنارس کے اندر انہوں نے کھولا، جو بعد میں سنسکرت یونیورسٹی جو ہے وہ بنا، تاکہ قدیم علوم سے بھی مطلب کہ واقفیت جو ہے وہ ہو. اور آگے چل کے پھر جو دوسری یونیورسٹیاں کھلی ہیں، ہمیں پتہ ہے الہ آباد یونیورسٹی بڑی پھر مشہور تھی، پنجاب یونیورسٹی اسی طرح سے پرانی یونیورسٹیوں کے اندر ہیں. تو ان ساری یونیورسٹیز کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک یورپی تعلیم یافتہ طبقہ ہو، جیسا جعفر صاحب نے بھی کہا، تاکہ جو ان کی اقتدار میں ان کی مدد دے سکے. لیکن ہوا یہ بھی ہے کہ پھر یہی یورپی تعلیم یافتہ طبقہ، اس میں قوم پرستانہ رجحانات پیدا ہوئے، اور انہوں نے بعد میں پھر کلونیلزم کی مخالفت جو تھی وہ بھی کی. لیکن ایک اور خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نصاب تھا اس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل سائنسز نہیں تھیں، سوشل سائنسز کے اوپر زیادہ مطلب کہ یہاں پر زور تھا. سائنس کی تعلیمات کے اوپر اتنی زیادہ اہمیت جو ہے کلونیل پیریڈ میں ہمارے ہاں جو ہے وہ نہیں دی گئی تھی، کیونکہ وہ میرے خیال سے ان کے مقاصد کو پورا نہیں کرتی تھی. اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا پورا نہ صرف نظام دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک طرف روایتی درسگاہیں تھیں اور دوسری طرف یورپی درسگاہیں تھیں. اسی طرح ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کلونیل پیریڈ کے اندر انگریزوں کے اپنے مقاصد تھے، جیسے کہ ایک رپورٹ جو جی ڈبلیو لائٹنر جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اب کہلاتی ہے، گورنمنٹ کالج لاہور کے پہلے پرنسپل تھے، انہوں نے جو آپ کو یاد ہوگا جو رپورٹ لکھی، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے انگریزوں کے طرز تعلیم سے پہلے یہاں پر جو لٹریسی ریٹ تھا وہ کہیں زیادہ تھا. اور جب انگریزوں نے یہاں پر سکول بنانے شروع کیے اور ان جو پرانے مدرسے اور جو سکول یہاں پر چل رہے تھے ان کی یعنی پیٹرنیج ختم ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں بھی یہاں پر جو ہے جہالت میں کافی اضافہ ہوا، جس کو پھر انہوں نے اپنے جو انگریزی سکول تھے ان کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی. ہاں، ان کا مشہور ہے نا لائٹنر کا، چونکہ لائٹنر تو یہ کہتے تھے نا کہ مقامی زبانوں کے اندر تعلیم جو ہے وہ دی جائے. اچھا، پہلے سر سید بھی اس کے حامی تھے، لیکن بعد میں سر سید کو اندازہ ہوا کہ مقامی زبانوں میں اگر تعلیم دی گئی تو ہم جو جدید زمانے کے تقاضے ہیں ان پہ پورا نہیں اتریں گے. لہٰذا پھر وہ حامی ہو گئے تھے کہ یورپی طرز تعلیم، انگریزی طرز تعلیم ہونا چاہیے. اور اس لیے انہوں نے لائٹنر پہ بھی سخت تنقید کی ہے کہ پنجاب بھی وہ واحد صوبہ رہ گیا ہے جہاں بھی ورناکولر کی باتیں ہوتی ہیں. جی تو یہ بات آپ کی صحیح ہے. جی ڈاکٹر جعفر احمد صاحب. نہیں، میں متفق ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ سر سید کے پورے پرسیپشن میں ایک تبدیلی آئی، اور اس کے جو اسباب تھے وہ اس وقت کے جو حالات تھے وہ تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے انگریزی تعلیم کو فروغ حاصل ہو رہا ہے. اور کیونکہ بنگال میں یہ ادارے تقریباً 100 سال پہلے شروع ہو چکے تھے، تو ایک طرح سے بنگال کی طرف سے بھی پریشر آ رہا تھا اور لوگ جو ہے ملازمتوں کی تلاش میں یو پی کی طرف آ رہے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد کے دور میں سر سید کی سوچ میں ایک فرق بھی آیا جو ان کے پولیٹیکل آئیڈیاز کے اندر پھر ہمیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایک طرف وہ انگریزی تعلیم کے حق میں بھی تھے، دوسری طرف ایک کنسیڈریشن یہ بھی تھی کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ بنگال سے آ رہا ہے یا ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے آ رہا ہے ان کے ساتھ کس طرح سے کمپیٹ کیا جائے. تو یہ ایک کانفلکٹ ان کے زمانے میں موجود رہا. ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، قیام پاکستان کے بعد ہماری درسگاہوں کی صورتحال کیسی رہی؟ پاکستان بننے کے بعد یہ تو ضرور ہوا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم میں خاصا توسع آیا ہے، بہت پھیلا ہے. قیام پاکستان کے وقت ہمارے پاس ایک آدھ یونیورسٹی تھی، اب پاکستان میں غالباً 130 سے زیادہ یونیورسٹیاں اور ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. تو وسعت تو کافی آئی ہے، اور خاص طور سے پچھلے 12-15 سال میں
اعلیٰ تعلیم کے ادارے بہت قائم ہوئے ہیں، کالجز کی تعداد بہت بڑی ہے، انرولمنٹ بہت زیادہ بڑی ہے 1947 کے مقابلے میں۔ ایک اور بہت بامانی چیز یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں طالبات کی شرح میں بھی خاصا اضافہ ہوا ہے۔ اب اس سب کے باوجود یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ جتنے تعلیم حاصل کرنے والے، یا سمجھیں کہ اسکولوں میں جانے کی عمروں میں پہنچے ہوئے جو بچے ہیں، کیا وہ سب کے سب اسکول جاتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بڑی تعداد ہے جو اب بھی اسکولوں کو نہیں جا پا رہی۔ پھر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اسکولوں میں جاتے ہیں لیکن پھر پرائمری کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا سیکنڈری کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اس میں ریاست کی ذمہ داری قرار پائی ہے کہ وہ پہلی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک کی تعلیم مفت دے اور وہ لازمی ہونی چاہیے تعلیم۔ تو یہ ایک پیش رفت ہے۔ اس سب توسع کے باوجود اور اس سب پھیلاؤ کے باوجود یہ دیکھنے کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ تعلیم کا معیار کیا ہے، اور یہاں پہ بہت ہم لیگ کرتے ہیں۔ ہم لیگ کرتے ہیں ایک تو اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی ایک نظام تعلیم نہیں ہے، ہمارے ہاں بیک وقت 7-8 طرح کے نظام تعلیم چل رہے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر